تمام ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سمجھ صبح ہم نے انٹرو میں کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے اور بات چیت آپ سے کریں گے، کھل کر بات کریں گے، موسم کی بھی بات کریں گے۔ اس وقت دھوپ جو ہے وہ کڑاکے کی نکلی ہوئی ہے، رات کو بادل کڑکتے رہے، بارش ہوتی رہی، لیکن صبح آپ دیکھ لیں کتنی جلدی موسم تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح سیاست بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہمارے لوگ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے موسم کے ساتھ چلنا ہے یا کوئی موسم میں ٹھہراؤ بھی پیدا کرنا ہے۔ سیاست چھٹیوں پر بھی ہے اور سیاست کام بھی کر رہی ہے، ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ٹریفک کی جب بات کرتے ہیں تو سائیکلیں بے شمار ہیں، ایکسیڈنٹ بے شمار ہیں، پرائیویٹ سائیکلیں بھی بہت ساری الیکٹرک کی بازار میں جگہ جگہ جو ان کی جو ہے وہ سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں اور ٹریفک کو بالکل جام کر کے رکھ دیا ہے۔ قانون روز روز نئے بنتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں، اب بچے اسکول سے جو ٹوپیاں لے کر نکلے ہیں وہ گاڑیاں لیتے ہیں، کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب چھت بھی لازمی ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابھی بات ہو رہی تھی کہ بچے جو ہے الکوہل بھی پیتے ہیں اور شام تک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فل بھی ہو جاتے ہیں، فل نہیں بھی ہوتے۔ قانون قاعدہ ہوتا ہے، ان کو اجازت ملی ہوتی ہے تو یہ کرتے ہیں، یہ ٹریڈیشن ہے۔ اگر ٹریڈیشن میں یہ ساری چیزیں جلتی ہیں تو پھر ٹریڈیشن ہے یا قانون ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتی۔ اس وقت ہمارے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اور جتنے آپ کے ناظرین اور لسنر ہیں سب کو السلام علیکم۔ گرمی اس وقت جیسے وہ کہتے ہیں نا فوکتے ہل، جیسے پاکستان میں گم ہو جاتا تھا اور گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پنکھے کیا اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو خواہ بارش ہوئی لیکن موسم اچھا ہو گیا۔ ٹیمپریچر کل گرمی نے کل ریکارڈ قائم کی ہے ڈنمارک کے اندر، اور 1975 کے بعد بہت زیادہ گرمی یہاں کل ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ جرمنی میں، فرانس میں، اسپین میں 325 سے زائد آدمی جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ اور اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، سب کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پانی کی زیادہ ضرورت کریں، بچوں کو پانی میں پانی پلائیں، ان کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، نمک لیں، کیونکہ جب آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر سے ایسڈز باہر نکل رہے ہیں، نمک باہر نکل رہا ہے۔ جب باڈی سے نمک باہر نکل رہا ہے تو پھر آپ کی باڈی کو نمک کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ایسے سوڈا مین پیے جس کے اندر نمک ہو، جوس ہو، آپ پیے وہ، یا نمک والا نیمبو والا پانی پیے تاکہ وہ پانی جو ہے آپ کی باڈی کے اندر رہے۔ اب 3 بچوں نے جرمنی میں جان ان کی گئی، معصوم بچوں کی، وہ اس طریقے سے کہ ماں باپ نے کہا کہ جی ہم تو شاپنگ جاب میں جا رہے ہیں، بچوں کو گاڑی میں سونے دیا گیا اور اسی طریقے سے وہ گرمی سے ان کی ڈیتھ ہوگی مختلف گاڑیوں کے اندر۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل نہ رکھیں، بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ بچے اگر اس وقت پانی یا آئس کریم کی یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو لے کے دیں، اس میں بچت نہ کریں، کیونکہ بچے یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہمارے باڈی کے اندر اس وقت کتنا وسکر یعنی کہ پانی کتنا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور بوڑھوں کو بھی کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ آپ جہاں پہ بھی جائیں پانی ضرور پئیں، اور گاڑی سے نکلتے ہوئے احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو آپ ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں اس سے آپ کو 2 بڑی معلومات جو ہم تک پہنچی ہے، وہ ہے کہ ایک ہائی ٹیمپریچر سے جب آپ کول ٹیمپریچر سے ایک دم ہائر وارم ٹیمپریچر میں فوکٹیل میں جاتے ہیں تو اس سے آپ کو فالج کا بھی ڈر ہو سکتا ہے۔ آپ کے جو لاسٹک ہے، مسل کے لاسٹکس ہیں، ان کے اندر کھچاؤ آ سکتا ہے، آپ کو دردیں شروع ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بندے ڈرائیو کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ کسی قسم کی کوئی الکوہول یعنی کہ یہ سپریز وغیرہ یا اینٹی بایوٹک قسم کے، یہ جیسے ہاتھوں پہ ہم وہ لگاتے ہیں جیل وغیرہ، یہ گاڑی میں نہ ہو۔
اور خصوصی طور پہ اینک کو آپ کبھی بھی ڈیش بورڈ پہ یا سیٹ پہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ جب دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ آرشی شیشے کی طرح وہ گرم ہو کے تو اس کو آگ لگاتی ہے گاڑی کو. تو اس لیے یہ پانی کی بوٹل وغیرہ جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، تاکہ یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل آپ کو جو ہے وہ یہ پرابلم نہ دے سکے. تو راجہ صاحب گرمی نے انتہا کر دیا، لیکن ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بچت جو ہے وہ ہر صورت میں کرے. شاہ صاحب ہر چیز بچت کی ہوتی ہے، گرمی کی ہوتی ہے. 250-300 بندے جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جو ہے لقمہ اجل بن گئے. تو یہ کتنا دردناک مقام ہوتا ہے کہ بندہ گرمی سے مر گیا. پانی کی آپ بات کرتے ہیں، یہاں اسکولوں میں بچوں کو کہا بھی جاتا ہے، کلاس ٹیچر بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جائیں تو وہ انفارمیشن دیتے ہیں. باقی ان کی اتنی بڑی مصروف زندگی ہے، وہ نہ کسی کا فون اٹھاتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ ہر بندہ جو اپنی لائف جینا چاہتا ہے، اپنے پیسے بنانا چاہتا ہے، وہ صرف اپنے بچوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اسے اب دوسرے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں. جس طرح سیاست میں اب کوئی دلچسپی نہیں رہی. دیکھیں جی، یہ پہلا سوال تو آپ کو جو ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے، یہ حقوق الالباب میں آتا ہے. آپ کے پاس جو بھی نالج ہے وہ دوسرے کو سپلائی کرے، خواہ اس کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا. یہاں پہ گرمی کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اب یہاں گرمی انتہا سے زیادہ یورپ میں پڑ رہی ہے. پانی کا فقدان ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 325 سے زائد آدمی جو ہے انسان جو ہے وہ صرف اسپین کے اندر انہوں نے جانے دی ہیں. تو یہ جو گرمی ہے یہ سڈنلی آپ کے اندر کا جو پانی ہے، اندر کے جو آپ کا نمک ہے، یہ اس کو ختم کر دیتی ہے. اس سے آپ کا جو ہے بلڈ پریشر وہ لو ہو جاتا ہے، آپ کی شوگر لو ہو جاتی ہے. اس سے آپ کوما میں جا سکتے ہیں. اس سے آپ خدا نہ کرے زندگی سے ہاتھ. تو اس کو مذاق مت سمجھے. پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار پیے، جتنا زیادہ پانی آپ پی سکتے ہیں اس کو پیے. اور کوشش یہ کریں کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس کی بھی. اب ایک بندہ مجھے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں 7-8 کپ کافی کے روز کے پیتا ہوں، تو کافی پی میں بھی تو پانی ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اندر پانی ضرور ہوتا ہے، لیکن کافین جو ہے وہ تمہاری باڈی کے اندر جا کے تمہارے برین کے اوپر اور تمہاری پوری باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثرات کرتی ہے. تو تم 1 یا 2 کپ کافی کے پی لو تو اچھی بات ہے، لیکن اس گرمی کے اندر تمہاری باڈی کو جو سالٹ اور پانی چاہیے وہ اگر تمہارے پاس نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو راجہ صاحب، جی راجہ صاحب. جی شاہ صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں. شاہ صاحب عدنان علی امین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، بات جاری رکھیں گے چونکہ ابھی شامل ہوئے. عدنان آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام. بسم اللہ. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی، گرمی کی بات ہو رہی تھی، تو گرمی میں جو ایک اور نئی بات آج بریکنگ نیوز بھی ہے کہ ماسٹر یعقوب صاحب جو کسی زمانے میں بڑے ایکٹیو تھے سوشل ڈیموکریٹ میں، تو اب دوبارہ انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب دوبارہ واپس جو ہے وہ سیاست کی طرف جا رہا ہوں. تو شاہ صاحب آپ کب اعلان کرنے والے ہیں دوبارہ آپ ڈائنا سیاست میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت بہت اچھی بات ہے کہ عدنان ینگ آدمی ہے، یہ ساتھ ہوگا. میں نے اس سے پہلے بھی سنا وہ جو آپ کے ساتھ تھے ماڈریٹ کے ذیشان. دیکھیں اصل میں ہماری جو سیاست ہے وہ ڈینمارک کے اندر ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. میں اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ڈیموکریسی ڈنمارک کے اندر ہے. یہاں کی وزیر اعظم کی آواز سنیں تو وہ اپنے ہی شہریوں کو ایک تھرڈ کیٹیگری کا شہری قرار دے رہی ہے. وہ فارنرز کا کیا، مسلمانوں کے خلاف وہ بات کر رہی ہے. اسی طریقے سے آپ انگلش اسٹائپیا کو دیکھیں، ماڈرن میسس کو دیکھیں، آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی پارٹی میں چلے جائیں، وہ پارٹی جنہوں نے مسلمانوں کے نام لے ہیں، انیس لسن، ایس ایف، وہ کھل کر اب جو ہے وہ ان پارٹیوں کا ساتھ دے رہی ہیں، حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، اور وہ ستیہ ناش کر رہی ہیں کہ بھائی اس وقت کیا ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ انہوں نے کہا
کہ ہم بل ویلس جو ہے نماز کے جو کمرے ہیں ہم ان کو اپنی جگہ سے یعنی کہ سرکاری جگہوں سے ہم ان کو بند کریں گے. تو اس میں کچھ فیکٹرز آئے یو لینڈ میں ہوئے اڈنسے میں ہوئے یا ڈنمارک کوپنہیگن میں کچھ ہوئے تو لوگ خاموش رہے, لوگ ہنسا شروع کر دیے. پھر انہوں نے منہاج القرآن کے امام کا جو ہے منظور شدہ نیشنلٹی اس کو کینسل کی کہ تمہارا جو رجحان ہے وہ تو شاہ صاحب منہاج القرآن شریعت اتنی ہے. بڑی تنظیم ہے, احتجاج کرے, ڈیمونسٹریشن کرے. نہیں سنت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب کے لیے نالج ہے, یہ سب کے لیے. تو انہوں نے اس کو سب نے یہ کہا کہ وہ آپ کی طرح بالکل آپ کے سوال کی طرح وہ ڈیمونسٹریٹ کرے. سب خاموش ہو گئے. اب شاہ انہوں صاحب نے گلے پھر کرنے انہوں نے سے علی گلے کرنے مسجد سے پاپولر چیزوں سے تو کوئی فائدہ, ہمیں نہ نہیں آپ کو فائدہ ہوگا نہ سیاست کو فائدہ ہوگا. راجہ صاحب بات کمپلیٹ کر لینے دیں, جی پھر شاہ آپ صاحب, کو جی سمجھ صاحب آئے کرے گی کہ بات. میں کہاں بول رہا ہوں. جی شاہ صاحب. پھر علی مسجد کا مسئلہ ہوا, قتل مسجد کا, ہایا بائی مسجد کا مسئلہ ہوا. لوگوں نے کہا کہ یہ فلانے فرقے ان کو رہنے دیں. اب یہ پرسوں جو جمعے والے دن یہ جو 18,000 سے زائد کا جلوس نکلا یہاں سے, اس کو مس یوز بھی کیا گیا اور اس کے اندر کافی غلطیاں بھی پائی گئیں. اور پھر اس کے اوپر جو لین دین اب ہو رہی ہے فیس بک کے اوپر, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے پیسفل لوگ جن کو سمجھا جاتا تھا, اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے ڈنمارک کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ترین ہے. آج میں ایک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہا تھا جس کے اندر انگا سٹوئبر جو ہے وہ تقریر میں یہ بات کر رہی تھی اور اس کی تقریر کے اوپر بحث ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ڈنمارک جو ہے یہ ایک کرسچن لینڈ ہے, یہ ایک عیسائی ملک ہے. تو میں نے اس کو سوال یہ لکھا کہ جو اس کے اندر رائٹر تھا کہ جو یہ بات کر رہی ہے کیا میں صحیح سن رہا ہوں کہ ڈنمارک ایک عیسائی ملک ہے؟ تو کیا اگر یہ عیسائی ملک ہے اور یہ مذاق کر رہی ہے, جوک کر رہی ہے, یا یہ صحیح بات کر رہی ہے؟ تو اس کے بعد میں نے پوچھا کہ اگر یہ عیسائی ملک ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اور حضرت بی بی مریم کا نام اتنی جگہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے کس طریقے سے عیسائیوں کو اجازت دی کہ وہ قرآن مجید کو یہاں پہ جلائیں؟ تو اس کا کیا یہ عیسائی ایسا کر سکتے ہیں جو اسلام کے بالکل بہت ہی کلوز ہے؟ تو ان چیزوں سے پھر لوگوں کے جو ریکوائرمنٹس ہے یہاں پہ, لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا جی یہ شیعوں نے نکالا تھا, وہ منہاج القرآن والوں نے نکالا تھا, وہ وہابیوں نے نکالا تھا, وہ فلاں گیلانیوں نے نکالا تھا, اب شاہ نکالے گا, اب فلانا نکالے گا. یہ آہستہ آہستہ ہم سب کو گردن سے پکڑ لیا انہوں نے, اور اب ہمیں یہ ایک ایسی کشتی میں سوار کر رہے ہیں تو شاہ صاحب کہ یہ جس کے کام اندر ہم بے کیوں شمار کرتے ہیں جس ہوپس پہ ہے. قانون میں سختیاں آتی ہیں, ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم یہ کام اس لیے کہ جو جن کے پاس نالج ہے وہ نالج نہیں دیتے, اور جو مساجد یا دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ یہاں کے گراؤنڈ لا آئین کا کوئی ان کے پاس نالج ہے, نہ ان کے پاس اپنی لوکل کمیونٹی کا کوئی نالج ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی بہت ڈینش بول لیتے ہیں تو دیکھو جی ہم سے زیادہ ہم نے پولیس سے بات کر لی ہے تو ہم نے سارا قانون سمجھ لیا. حالانکہ جو آپ ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا نیا قانون نکالا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب جتنی بھی ڈنمارک کے اندر کوئی بھی مذہبی مسلمان جلوس نکالے گا اس کے اندر کالا جھنڈا نہیں وہ لہرا سکتے. وہ کہتے ہیں یہ کالا جھنڈا جو ہے اسلامک یہ وہ جو آئس ہے اس کا ہے, ڈائس وغیرہ کا اس کا یہ جھنڈا ہے, لہذا یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, ہم اس کو نہیں آنے دیں گے. یہ ان کا ستیہ ناش ان کو کس نے بتایا؟ یہ تو شاہ صاحب یہ اسلام کا لمبی سب سے بحث پہلا ہو جائے ایجنڈا گی, ہے. یہ انفارمیشن ہوگی. عدنان آپ نے بات سنی شاہ صاحب کی, آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں دو رائے ہیں, سنی ہے کہ مسئلے ہیں, مسائل بھی ہیں, اور یہ دیکھا جائے تو یہ تو ایک وہ ڈبیٹ ہے جس کے اوپر پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک فورم بننا چاہیے, اور اسلام کے حوالے سے میں نے آپ کو جیسے معلوم ہوگا کل میں نے جیسے آپ کو پتا ایک فیسٹیول تھا اور وہاں پہ بڑے یہ آئے ہوئے تھے, اور میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو نومبر میں ہی کہہ دیا تھا 2025 میں کہ اسلام ٹارگٹ میں آئے گا اور ہر چیز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں استعمال کیا جائے گا.
اور اس پہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کو غور کرنا چاہیے. اور وہاں پہ وہی بات جو ہمارے پروگرام میں بھی ایک ہوئی تھی ایک ٹائم پہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ انٹیگریشن منسٹر سے ملاقات کی جائے اور بات کی جائے. مگر اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ انٹیگریشن منسٹر کے ساتھ بات تو کر لیں گے 24 میں کر لیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسائل حل نہیں ہو سکتے جو ہم کو خود کرنے پڑیں گے. اور ہم خود غلطیاں کرتے ہیں اس ملک کے اندر تو پھر ہم اس غلطیوں کا کیا کہتے ہیں نتیجہ بھی خود بھگتتے ہیں. اب آپ ایک سمپلی بات دیکھیں کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم چاہے نہ تو ایک چیز کو بدل بھی سکتے ہیں اور ہم چاہے تو ایک چیز کو کیا کہتے ہیں سمجھ بھی سکتے ہیں. اب میں ایک آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں سمپل وے میں. ایک ہم جمعے کی بات کرتے ہیں کہ جمعے کا ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن کیا ہے، مرد آگے تھے عورتیں پیچھے تھیں. ٹھیک ہے، ان کی بات رائے صحیح ہے. 24 گھنٹے بعد ایک مینگو فیسٹیول ہوا، ادھر لوگ سارے اکٹھے تھے. آپ لوگ یہ کیوں نہیں فوکس کراتے کہ جب آپ کے پاس ایک پاسبلٹی ہے کہ 24 گھنٹے بعد آپ لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے سب کو، فیمیل بھی ادھر ہیں، بچے بھی ادھر ہیں، میل بھی ادھر ہیں، سب ادھر ہے، آپ ان چیزوں کو جوڑ کے پھر آپ ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ بنائیں. انہوں نے ایک ایونٹ کا کیا کہتے ہیں شور مچا دیا ہوا ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ 27 جون سے لے کے 19 جولائی تک 5 بگ ایونٹس آ رہے ہیں جس کے اندر مسلمان جو ہیں کرا رہے ہیں آلموسٹ. اور وہاں پہ فیمیلز بھی اور چلڈرنس بھی اور میلز بھی اکٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈبیٹ شروع کرتے ہیں نا تو آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کس پوائنٹوں پہ ہونا چاہیے. بہت ساری اس وقت بہت ساری چیزیں ٹارگٹ ہو رہی ہیں کیونکہ ویلننگ افیکٹ جو ہے وہ پورا کھل چکا ہوا ہے اور اس کے اندر ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. بڑا ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ جس ملک کے اندر ہے نا آپ کسی عہدے پہ ہیں نا کسی ذمہ داری پہ ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی لیسی آپ نے پاسپورٹ اپلائی کیا ہوا ہے، آپ نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ نے کیا اپلائی کیا ہوا ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ آپ اس وقت کون سی بات کرنے لگے ہیں، کیونکہ آپ چھوٹی ساری غلط بات کر دیں گے نا تو آپ خود ٹارگٹ میں بھی آ جائیں. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جتنی جلدی کوئی نہ کوئی مسلمان اپنا ایک فورم لائیں گے، مسلمان اکٹھے ہوں گے، مسلمان بیٹھیں گے، اتنا ہی جلدی ہم اس بات کو کیا کہتے ہیں لے کے جا سکیں گے. اب آپ ایک چیز غور سے دیکھیں، ہم مسلمان زیادہ ہیں اس ملک میں، ہم عدنان یہودیوں بھائی سے پہلے زیادہ ہیں. مسلمان کو مسلمان تو بنے، نام لکھنے سے تو مسلمان نہیں ہاں ہوتا. یہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا کیا کہتے ہیں نا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم اندر سے مسلمان ہیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. میرا ایک کیا کہتے ہیں میرے بارے میں اس وقت بڑی ساری فوائیں ہیں اور ایسی فوائیں ہیں کہ جن کو میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ کون ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ بندے ہی مسلمان کر رہے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بندے کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بولنا سب سے بڑی غلط بات ہے اسلام میں. تو اس بندے کو فائدہ کیا ہے میرے بارے میں بولنے کے لیے. اور میں نے وہی اس دن اس کو کہا مسلمان کو، میں نے کہا مجھے بات بتا، تو لاکھ باتیں میرے بارے میں کر رہے، مجھے ساری انفارمیشن 2 منٹ میں مل جاتی ہے اور مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو کیونکہ میرا تو کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ ہی ہو رہی ہے. مگر میں نے کہا کہ نیگیٹو تھوڑا پازیٹیو ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ تو مجھے کوئی نہیں ہے، مگر یہ بات آپ کی صحیح ہے. جتنی دیر تک ہم اپنے مسلمان اپنی ویلیوز اپنی چیزیں صحیح نہیں کریں گے اتنی دیر تک ہم لوگ چیز نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا اور مجھے پتا ہے کہ اس بندے کو پتا بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایک مرکز کا صدر تھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اس کی کمپنی تھی ایک، اس نے بندے پیپر کے بیگ رکھے ہوئے تھے. آپ بات غور سے سننا. وہاں وہ بندے جب چھاپا پڑا تو پکڑے جانے لگے تھے. اس نے ان بندوں کو اس سے مدد لینے کی کوشش کی. اس بندے نے اپنا فون بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا.
اور وہ بندے بڑی مشکل سے بچے تھے. جب یہ مجھے دوسری بار ملا میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بندیا تم اس طرح کی چیزیں کرو گے تو مسلمانوں کا کیا ویلیو رہے گا؟ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا تم مسجد بیٹھ کے صدر ہے کسی چیز دا تو کی گل کر رہے ہیں. میں کہ بات تو سوچ کہ تم ایگزامپل ہو کہ تم مسلمانوں کو ریسپیکٹ کر رہے ہو, تم ایسی حرکت کرو گے تو دوسرے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. شاہ صاحب آپ نے عدنان کی بات سنی. شاہ صاحب آپ اور عدنان قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں, آپ مسئلے مسائل کو قانون سے حل کرنا چاہتے ہیں, تو شاہ صاحب کیا یہاں زبردستی یا کسی کو اس قانون قاعدے کو چیلنج کر کے ہم اپنا بنوا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے جو عدنان نے بات کی ہے نا کہ یہاں پہ ہمیں یکجا ہونا چاہیے, اور آپ نے بات کی کہ ہمیں پہلے مسلمان سے مسلمان ہونا چاہیے. آپ 50 لیڈر لے آئے کوپن ہیگن سے, پورے ڈنمارک سے, پاکستانی لیڈر. آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی فلانا وزیر میرا دوست ہے, فلانا میرے مجھے چاہنے والا ہے, یہ چاہنے والا. آپ کل کی اور آج کی فیس بک پہ مارٹن جو ہے ہمارا انٹروگیشن منسٹر جو ہے, اس کی آپ سینیگال کے اندر اس کی بات چیت دیکھیں. اس نے سر پہ یہودی ٹوپی پہنی ہے, ٹھیک ہے وہ پہنے, یہودی چھوڑ کے وہ اسلامی پہنے, لیکن جو اس نے بات کی ہے اور جو اس نے اینڈ کیا ہے, اس نے کہا کہ اب ہمیں جو آپ کی فریڈم ختم ہوئی ہے, یہاں پہ آپ سڑکوں پہ خوف میں جب باہر نکلتے ہیں تو خوف زیادہ رہتے ہیں, ہم اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کی اب ہمیں سامنے آبائڈ کرنا چاہیے. جو یہ لفظ ہے ایک انٹرگریشن منسٹر کہہ رہا ہے, جو کہتا ہے جی کہ میں پاکستانیوں کا بڑا, پاکستانی کہتے ہیں جی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. بھائی اس سے بڑا تو ہٹلر بھی جو تھا وہ بھی اس طرح اوپن جو بات نہیں کرتا تھا. اس نے بھی آرڈر دیے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ظلم کریں. ہم آج تک اس ظلم کو بھول نہیں سکے کہ یہودیوں کے ہولی کاسٹ ہوا, لیکن اب یہ جو مسلمانوں کا ہولی کاسٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا؟ اور ڈنمارک جو ہے یہ اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ گرین لینڈ کا مسئلہ جو ہے, جو انتہا سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے اور اب وہ ایک اسٹیٹ آف امریکہ بن چکا ہے, یہ اس کے اوپر اس کو چھپانے کے لیے یہ جو سیاستدان ہے, یہ سوشل ڈیموکریٹ اور دوسرے, یہ کیچڑ اب مسلمانوں پہ ڈال رہے ہیں. اور اگر مسلمان اب یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں سارے یورپ میں اور امریکہ میں ایک بات کامن ہو گئی ہے, ان سب نے یہ قانون بنایا اور اخباروں میں بھی لکھ دیا, میڈیا پہ بھی لکھ دیا کہ سیرین جو شام کے عرب ہیں ان کو ہر صورت ان ملکوں سے واپس جانا چاہیے. اسی طریقے سے اب وہ لبنانیوں کو بھی لے کے جائیں گے, دوسروں کو. نیشنلٹی ختم کرنے کا اختیار جب انہوں نے یہاں کی گئی جو مینلی بولی ہے ان کو دے دیا ہے, پولیس کو دے دیا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ میں عدنان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں میں اس ملک کا ڈینش سٹیزن ہوں, لیکن ایز اے ڈینش سٹیزن میرا کوئی اختیار نہیں. مجھ سے کبھی آگے بولی سیلز کے والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہیں نوٹس دے دیں اس مکان سے, آپ 1 ماہ کے اندر آپ باہر ہوں, نہیں تو ہم آپ کا سامان باہر پھینک دیں گے. پولیس کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے یہ ڈر ہے, جھوٹا کیس بن جاتا ہے, میں عدالت میں نہیں جا سکتا. 1 ماہ کے بعد وہ مجھ سے ڈینش نیشنلٹی لے لیتے ہیں, میں کہاں جاؤں گا, میں کس ملک میں جاؤں گا, میرے سامان کا کیا ہوگا, میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو قانون ہے, کیا یہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتے؟ کیا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے بچوں نے کیپ پہنی ہے, آج ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں, آج ہم انجوائے کر رہے ہیں؟ کہ وہ اپنے بچوں کو یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی جو آپ لوگوں نے یہاں ہمارا ستیہ ناش کیا ہے, جو آپ لوگوں نے یا ہم لوگوں نے خود مل کے ستیہ ناش کیا اس ملک کے آئین کا, جو سب سے بیسٹ آئین تھا. میں یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں, عدنان اس بات پہ کرے گا کہ گروم لا جو ہے ڈنمارک کا, یہ کانسٹیٹیوشن یہ دنیا کا بہترین قانون ہے کیونکہ یہ عمر لا ہے. لیکن اس کے بعد جو انگا سٹوائبر نے کل تقریر میں یہ کہا ہے کہ میں نے میرے فادر صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فلوٹنگ یہاں آئی تو میں نے 114 نئے قانون بنائے ان کے خلاف. تو یہ چیزیں جو اب یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے لوگوں کے پاس زبان نہیں ہے؟ کیا ہم اکٹھے نہیں ہو تو سکتے؟ شاہ صاحب انہوں نے قانون کیوں بنائے؟
اس لیے کہ ہم خود گندے ہیں، ہم خود غلط ہیں، ہم پر شاہ صاحب ہر گلا صورت کس میں بات غلط کا ہیں. کریں ہم لوگ؟ نہیں تو اگر نہیں اکٹھے ہوں گے تو واپس جائیں گے ہم سب. یہ تو نہیں چھوڑیں گے ہمیں. نہیں ادنان تو کے آگے شاہ یہ صاحب سوال ہے. شاہ صاحب ایک اور آسان حال ہے، عدنان بھی سن رہے ہیں، تو چودھری شافع کو بلا لیتے ہیں، نواز شریف کو بلا لیتے ہیں، زرداری صاحب کو بلا لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بلا سکتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بلا لیتے ہیں، نیمڈ اور بھی جتنی، عمران خان کو بھی جیل سے نکال کے بلا لیتے ہیں، وہ مسئلے ہمارے حل کر دیں گے؟ نہ انہوں نے ایک ہی بات سب نے کہنی ہے. انہوں نے کہنا جی ان کو کھڑے کر کے نا تو شو کریں اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ سمندر میں پھینک دیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے. اگر وہ یہاں پہ آگے آپ کے ملک میں آگر ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر ایسے لوگوں کو پاکستان میں بھی ضرورت نہیں. ان کا تو سمپل یہ جواب ہوگا، وہ تو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ جن کے بچے آج یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، کیا اس کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال میں عدنان کو میں بھی لاسٹ ایئر سے سن رہا ہوں، یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے. کیا آج تک کسی بھی کونسلر نے جو الیکٹ ہوئے یا جو نہیں الیکٹ ہو سکے وہ اس بات پہ بات کر رہے ہیں؟ اب آپ ایسی اسکرپٹ آ رہی ہے، ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ ایک گروپ ہے جس کے اندر کچھ پاکستانی بھی شامل ہیں، کچھ افغانی بھی شامل ہیں اور انڈین بھی شامل ہیں. اور یہ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، یہ لوگ جو ہیں فیس بک پہ مختلف نام رکھ کے، مختلف اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر کے یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ہم لوگ انہی کو جواب دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈینس کی فوٹو لگی ہوئی ہے، یہ ڈینس. میں نے ایک دن ایک ڈینس کو کہا کہ بہتر یہی ہے کہ ہم ایک جگہ میٹنگ کریں، میں تمہیں کافی پلاؤں گا، چائے پلاؤں گا، جو کھائے گا کیک کھلاؤں گا، ہم وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ فین تم نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ میں نے کہا تم فیس بک پہ ہو. کہتا وہ تو میری ہے ہی نہیں ہے. میں تو بالکل اس کا، میں تو سارا دن کام کرتا رہتا ہوں، میں تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ان کے جو آئیڈینٹی ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں. عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی ہے. عدنان، آپ کو ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے، اس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک میں سارے کام آپ کر رہے ہیں، اس ملک کا آپ سیاست کا ایک حصہ ہیں. عدنان، آپ کو کبھی کسی نے نماز پڑھنے سے منع کیا؟ کبھی کسی نے روزہ رکھنے سے منع کیا؟ کبھی کسی نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا؟ نہیں راجا صاحب، مجھے کسی انسان نے نہیں منع کیا، تو اور پھر ہم انشاءاللہ لوگ تعالی کیوں اللہ ہر تعالی. چیز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ جی ہمیں اسرائیل نے یہ کہہ دیا، ہمیں امریکہ نے یہ کہہ دیا، ہم نے فلاں نے یہ کہہ دیا، ہم نے فلاں نے یہ کہہ دیا. مجھے کبھی کسی نے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، کسی مسجد میں مذہبی ادارے میں جانے سے منع، کلچر سینٹر میں جانے سے منع نہیں کیا، کبھی کسی نے مجھے روکا نہیں ہے. تو جب ہم جس طرح کے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اجازت کس چیز کی لیتے ہیں، ہم خود قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ عناصر پیدا کیے جاتے ہیں، یہ عناصر پیدا ہو کر سسٹم کو تباہ کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں ڈنمارک کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی سیاست کو اٹھا کر یہاں کا لے کر آ جاتے ہیں. ہم آپس میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل. اختلافات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی عدنان. راجا صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے، میں آپ کو ایک موٹی ساری اگزامپل بات بتا دیتا ہوں. کل ہم جیسے گئے ہوئے تھے مینگو فیسٹیول پہ، وہاں پہ دوسرے گروپ والے آ گئے تھے، اور ایک گروپ والے کہتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سارے اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں. تو میں اس کا منہ دیکھنے لگ پڑا. تو ایک صاحب سارے میرے ساتھ تھے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم لوگ اپنی محنت سے کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے کہ ہم 6 کریں کہ 10 کریں؟ میں نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرح سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں، اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم 6 کر رہے ہیں یا 10 کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. اور ہم 6 اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اور کرے گا تو پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. مگر آپ آئیں تو صحیح نا، کہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لوگوں کو کسی پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. میں نے کہا ہمارا کوئی مقصد تو نہیں ہے کہ ہم پوری مارکیٹ لینا چاہتے ہیں، ہم پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی چیز ہم کرنا چاہتے ہیں. میں کہا ہم تو ایک بس کیا کہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم یہاں پہ فوکس دیں اور یہاں کا کیا کہتے ہیں دیکھیں کہ یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم نے یہاں پہ نہ فوکس دیا تو ہم خود مصیبت میں پڑ گئے. شاہ صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی؟ عدنان بڑی جو ہے پتے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ہم خود جو ہے فوکس ہو جائیں گے.
یہ بات میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں. میں آپ کی بات کے جواب دیتا ہوں کہ یہاں ہمیں کوئی نماز پڑھنے، یہاں ہمیں یہاں پہ کوئی اپنی فری کو کوئی روک رہا نہیں. لیکن جو لوگ سیاست میں آئے ہیں وہ اس وقت جو پارلیمنٹ اور جو پارلیمنٹ کے پیچھے جو گروپ بیٹھا ہوا ہے وہ ریشزم سے بھرا ہوا لوگ ہیں. ان کو یہ چیز پتا ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر، جیسے انہوں نے مینگو فیسٹیول کی بات کی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ مینگو ہی بکنے ہیں، یہاں پہ وین بلون نہیں بکنے. لہذا وہ پوری کوشش کے ساتھ ہر پارٹی کے اندر بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے، یہ پارٹی کیسے چلتی ہے، اس کی کیا وچیکس ہے، وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے وہ اس کے اندر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ اس کو سامنے لے کے آتے ہیں. دیکھیں، مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے کوئی بھی ذیشان ہو، عدنان ہو، کوئی بھی بچہ ہمارا یہاں پہ آتا ہے وہ لوگوں کو یہ موٹیو نہیں کر رہا کہ دیکھو بھائی آپ پارٹی، ہماری پارٹی میں آئے، یہاں پہ اس کو جوائن کریں، دہلی سیاست میں آج آپ ممبر بنے، پھر میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ یہاں کے لوکل جو کریس ہے اس کے اندر بیٹھے، کیسے ایکٹیو ہونا ہے. پھر فلکے تھنک کے پارٹی کے ذریعے فلکے تھنک کے اندر جو ویل ہے وہاں پہ وہ بیٹھے، وہاں پہ ان کو ایجوکیشن حاصل ہو کہ اصل سیاست ہوتی کیسے ہے. پھر اس کے بعد جب وہ الیکشنز آئے تو وہ پورے ٹرینڈ ہو کر وہاں پہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کریں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیاست میں تو آ جاتے ہیں، اے بی سی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جب میں الیکٹ ہو جاتا ہوں تو میں تو امبسمین جیسے کہتے ہیں میں نے تو وہ کرنا ہے. امبسمین کہتے ہیں کہ نہیں تم نے اس پہ سائن کرنے ہی کرنے ہیں، اگر نہیں کرو گے اس کے اوپر ڈیبیٹ کراؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے، تمہارے لیے یہ پرابلم ہو جائے گی، فلانی پارٹی تمہارے لیے یہ کر لے گی، نیکسٹ ٹائم تمہارا. آپ گھر کے تو اس کے اوپر سگنیچر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں، میں جا کے سوتا ہوں، آپ میں نے اپنی حاضری لگا لی ہے، میں یا اور نہ ہی میں شامل ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے جب تک ایک سیاستدان جیسے ابھی عدنان اتنی گرمی میں ٹائم دے رہا ہے اب آپ کو، اسی طریقے سے جب سارے سیاستدان ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، بغیر لڑے بغیر کیے ان چیزوں کو فوکس کریں گے کہ دیکھو کہاں مسئلہ شروع ہوا تھا بل ویلسا سے، اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ بڑے بڑے گروپس کو بلاک کر رہے ہیں اور اس کی بات کر رہے ہیں. تو کل کو یہ اگر سب کے اوپر یہ اس طرح کر لیتے ہیں. آج ایک تھا کیا نام ہے بہت ہی جاننے والا فلکے تھنک کا ممبر ہے، اس کا مجھے نام بھول گیا، وہ بڑا ایکٹیو ہے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ. اس نے آج یہ کہا ہے کہ یہ جو اذان ہے، اس نے ماڈرن میسن اسمتھ کا حوالہ دے کر یہ بات کہ یہ جو اذان دیتے ہیں کلچر سینٹر یا مسجدوں کے اندر، اس کو بھی ہمیں بند کرنی چاہیے. تو جب اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، اس طرح کی چیزیں یہ کرنی شروع کر دیں گے، اور یہ اس کو کچھ لا تو بن چکے اور کچھ لا ہو ساتھ لے آئے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ینگسٹر جو ہے انہوں تو کہنا جی ٹھیک ہے ہم کام پہ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، رات کو ساری نمازیں کٹھی کر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. اب جو بوڑھے بوڑھے ہم لوگ ہیں تو عمر شاہ صاحب رسیدہ، جب آپ لوگ آئے تھے تو آپ کو یہ پرابلم تھے؟ جی اس وقت ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی جا کے کسی کی کان پوشی نہیں کرتا تھا، کوئی غبیت نہیں کرتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا میں پیچھے بڑے مربع چھڑ کے آیا، میں بڑا رئیس ہوں اور یہ دوسرا جو ہے یہ کون ہے. یہ ہمارے لوگوں نے خود یہ خراب کیا ہے، انہوں نے آ کر سب کچھ جو ہے مارک جو ہے یہ دوسروں کے ہاتھ میں کر دی، اور وہ مارک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کو اے بی سی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے، عدنان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ابھی اتنے سارے ویسٹ آئل کے اندر اور کوپن ہیگن کے اندر اتنے سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں جس سے ہم اور زیادہ بدنام ہوں گے، اور وہ جب سامنے ہو جائیں گے تو پھر ابھی تو یہ ہے کہ اب یہ نہیں لکھتا ہے کہ یہ فلانا مسلمان تھا، یہ فلانا مسلمان تھا، یہ اب وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ایک ڈینش سٹیزن تھا یا فلانا تھا، اس کو یہ سزا ہوئی یا اس کا نام لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر یہ پرانے طریقوں کی طرح لوگوں کے آئیڈینٹی کرنے شروع کر دی کہ یہ فلانا فلانا تھا، تو اس طریقے سے پھر ہماری بدنامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو کوشش یہ کیجیے کہ جیسے عدنان نے کہا کہ ہمیں جتنی جلدی ہم ایکٹیو ہوں، ان سارے پرانے چیزوں کو سامنے رکھ کے ان کا حل نکالنا چاہیے،
اور ایک ایسا تھنک ٹینک یہاں پہ ہونا چاہیے جس کے اندر میجورٹی لوگ ہر طبقے سے لوگ ہوں اور اس کے اندر ڈینش بھی ہو اور اس کے اندر ہم فلس جو ہے وہاں پہ بات نکالیں اور اس کو ہم اپنی پاور بنائیں. کیونکہ جو سینیگال کے اندر آج میں لوگوں کو بتاؤں سینیگال جیسے ہمارا مسجد ہے چرچ ہے اسی طرح ان کا یہودیوں کا ہے. اور کوپنہیگن میں جو اسے آج مارٹن نے بیان دیا ہے انٹرگیشن منسٹر نے اور جس طریقے سے وہ تیار ہو کے آیا جس طریقے سے اس نے کیپ پہنی جس طریقے سے وہ اس نے اپنی اسپیچ کو اینڈ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کی جو جوئش لابی ہے وہ ڈینش لابی کے ساتھ مل کے ہمارے لیے تکلیفات جو ہے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. نہیں شاہ صاحب جی یہاں ہاں پہ دیکھیں نا کہ ممی یعقوبسن ہوا کرتی تھی سی ڈی کی پارٹی کی جو ان کے پہلے یعقوبسن تھے ان کے والد صاحب تھے لیکن انہوں نے تو کبھی انہوں نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں بات کی جتنے مطالبات ہوتے تھے اوورسیز کے غیر ملکیوں کے اس کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے. یہ حلال گوشت کا جو مسئلہ ہوا کس نے سب سے زیادہ تعاون کیا؟ تو شاہ صاحب پازیٹیو چیزیں پازیٹیو ہوتی ہیں نیگیٹو میں کروں کوئی کرے زید بکر کرے نیگیٹو ہوتی ہیں. عدنان کی طرف چلتے ہیں. عدنان ایک سوال ہے آپ کے لیے جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو فیسٹیول مینگو فیسٹیول ہوتے ہیں پہلے پاکستانی مینگو فیسٹیول ہوتا تھا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی جھنڈا نظر نہیں آتا ہے نہ ہی کوئی جھنڈیاں نظر آتی ہیں اس میں ایک صرف کاروبار نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو تنظیمات ہوتی ہیں وہ بھی کسی اپنی تنظیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے اسٹیج سجایا جاتا ہے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ صاحب اس کے اندر تو ایک بات دیکھا جائے تو میں ایک بات کہوں گا کہ یہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم لوگ میں دوسروں پہ کامنٹس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے. ہم لوگوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے یہ جو ہمارا جو مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ لی ہوئی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں. اور یہ جگہ ہم نے ہو گئے قریباً ہمیں کافی سال ہو گئے ہیں. اس کے اندر پہلے بنی پھر کافی چیزیں چینج تھی تو وہ پھر ہم ان بچوں کے لیے ہم کرتے ہیں کوشش کہ ہر سال کوئی نہ کوئی انوینٹ ہو جائے ان کے لیے لوگوں کے لیے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم کرتے ہیں. ہمارا اپنا اتنا پروفٹ نہیں ہوتا اور ہم لوگ انجوائمنٹ کے لیے کراتے ہیں اور اسپیکیبل کلچر دکھانے کے لیے. جھنڈے کا رہا وہ تو ہم لا بھی سکتے ہیں وہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارا نام پاک ڈین ہے اور ہم دونوں جھنڈے ہم نے اکٹھے رکھے ہوتے ہیں ہمیشہ. ڈینس جھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے پاکستانی جھنڈا بھی رکھا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم اب تو پہلی جنریشن تو ہے ابھی تک تو اگلی جنریشن تو یہاں کی بون ہے نا اس کے بعد تیسری چوتھی تو ہم اپنے ایونٹس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم 11 جولائی کو پہلا کریں گے 2026 کو سوری اور 1 اگست کو کریں گے 2026 کو. اور دونوں ایونٹس ہم لوگوں کے لیے کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور ہم نے سارے ارینجمنٹ جو ہے نا وہ دیکھ کے کرتے ہیں اور ہم ساری اتھارٹی کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. ہم نے سب کو رابطے کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ انوینٹ کرنے لگے ہیں. کوئی آپ کو گلا شکوہ ہے یا کوئی آپ کی بات ہے تو ہمیں بتا دیں. قریباً ہم ہر پارکنگ کا بھی ایشو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ایشو نہ بننے کہ ہماری کمیونٹی کو کوئی مسئلہ پڑے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پریپریشن کی طرف آتے ہیں اور ہم پوری تیاری سے آتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نہیں کرایا ہم نے انشاءاللہ تعالی پچھلے سال بھی کرایا اور کافی پبلک تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہماری کم از کم 5,000 سے تو کم پبلک نہیں تھی. یہ تو ہماری جگہ کی وجہ سے کیا کہتے ہیں پرابلم. لیکن عدنان یہ جو سٹال لگتے ہیں تو سٹال تو چلیں جو اخراجات وہ دیتے ہیں تھوڑے دیتے ہیں زیادہ دیتے ہیں یہ تو کرانے والوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہاں چیزیں مہنگی بکتی ہیں عام لوگوں سے بازار کے ریٹ سے زیادہ چیزیں مہنگی بکتی ہیں وہاں. صاحب یہ تو ہم ڈومیننس نہیں کرتے کہ لوگ کس پرائز پہ چیز دینا چاہتے ہیں. یہ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے اور ہم کسی کو فورس نہیں کرتے کہ آپ اتنی کی چیز بیچیں کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ ہماری چیز نہیں بکتی تو وہ تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آپ کی کیا کہتے ہیں جو نصیب میں ہے وہی آپ کو ملنا ہے. جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملنا. تو ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ ایک جنرل پرائس رکھیں اور جنرل چیز رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کیا کہتے ہیں کامیابی ہو جائے گی. عدنان آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ ہر چیز کا حل ہوتا ہے نا دیکھیں ڈیبیٹ بھی کی جاتی ہے
تنقید بھی کی جاتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک پازیٹیو حل بھی تو ہونا چاہیے۔ سر صاحب دیکھیں، ہر چیز کا ایک نہ ایک حل ہوتا ہے، انسان نیت رکھ لینا تو نیت سے کیا کہتے ہیں نا ہر چیز ہو سکتی ہے۔ اور میں دیہی ویور سے کہوں گا کہ ہم سب مل جائیں نا تو ہم مسلمان بہت اسٹرانگ ہیں، ہمارے دماغ بھی تیز ہیں، ہم امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی ہم پاکستانی ہیں، ہمارے میں تو کیا کہتے ہیں ایک ول ہے، اور پاکستانی ہوں، ترکی ہوں، عربی ہوں، بوسنین ہوں، فلسطینی ہوں، ہمیں اب اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور ہمیں ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے کلچر کے لیے۔ یہ جیسے اب لوگ پٹاخے چلانا شروع ہو جاتے ہیں، میرے پیچھے ہی چل رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی شور کرنا چاہیے کہ ملک کے رولز کیا ہیں۔ اب یہ جو ماشاءاللہ سے میرے پیچھے پٹاخے چلا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس ملک کا رول کیا ہے، تو یہ بھی چیزیں بندے کو نظر میں رکھنی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے البرسٹون میں کیا تھا پروگرام، تو اس وقت مختلف امبیسیز کے بھی لوگ آئے تھے اور مختلف دوسرے بھی آئے تھے۔ مسئلہ جو ہے، جو ڈینش ریکوائرمنٹ ہم سے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک لوگو آرڈرنگ میں رہتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ اس طریقے سے نہیں رہتے جس طریقے سے آپ 70s 80s 90s میں تھے۔ وہ ان کی بات کچھ اصولی طور پہ بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، جب ہم دوسری جگہ پہ کام کرتے تھے، تو ہم فورمین کو، دوسروں کو گھروں میں بلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، تعلقات۔ یہ راجہ صاحب خود یونین کے ممبر ہیں، ان کو پتا سارا کچھ کہ کیسے ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم لوگ جو ہے ایک لوگو آرڈرنگ میں ہم گھس گئے ہیں۔ مینگو فیسٹیول ہو رہے ہیں تو وہاں پہ صرف چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے باقی سارا اپنے ہی ہجوم ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی عورتیں ہیں وہ یہ کلیئر کرتی ہیں کہ جب ان کے اوپر پرابلم ہوتی ہے، ان کو ڈیورس چاہیے یا ان کو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ لوگ ہمیں پیچھے رکھتے ہیں، ہمیں ہر دفعہ پیچھے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم لوگ ڈینمارک۔ تو یہ ڈینمارک کے اندر اور اسلام کے اندر ایک چیز ہے کہ یہاں پہ مرد عورت کے حقوق برابر کے ہیں، ہر ایک آدمی جو ہے وہ لے کر چلتا ہے۔ تو ہمیں تو 70s 80s 90s میں بالکل پرابلم نہیں تھی۔ 2000 کے بعد جب یہ عربیوں نے اوورٹیک کر لیا ہمیں، میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد جب ہمارے پاکستانی پیچھے ہٹ گئے اور ہم لوگ پاکستان کی سیاست کو اجاگر کرنے لگے، تو آج یہ جو ہماری پرابلمز ہیں یہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ پاکستانی یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اب جب یہ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے لیے آرگنائز ہونا پڑے گا، میرے ساتھ لوگوں کو ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایجوکیشنلی اور ڈیموکریسی کے ذریعے، جو ڈیموکریسی ڈنمارک میں ختم ہو چکی ہے، اس کو اجاگر کرنا چاہیے، ہمیں ڈبیٹس کرنی چاہیے۔ آپ لوگ ینگ آدمی ہیں، آپ کو چاہیے کہ ڈنمارک کو ایلبسٹون میں ڈبیٹس کرائیں، 50 آدمی ہو، 30 آدمی ہو، پاکستانی پڑھے لکھوں کو بلائیں، جو ہے یہاں کے جو لوکل کمیونٹیز ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں، ان کو ڈن شو کو بنائیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اسلام جو ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ اس کے نظریات غلط نہیں، یہ ہمارے اپنے جو ٹھاکنگ ہے، ہماری اپنے نظریات جو ہے بینگ اے ہیومن بینگ، ہم لوگ غلط ہیں۔ تو کیا اس پہ آپ اگری نہیں کرتے؟ یہی تو ڈانش چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کریں۔ یہ جو اصل ڈانش ہے وہ ہمارے خلاف نہیں ہے، یہ وہ ڈانش ہیں جو اس وقت ایک ڈانچوں کا گروپ ہے جو فیس بک اور سارے سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس میں 16-17 وہ مرتد ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے اور جنہوں نے جمعہ والے دن بھی یہاں ڈانچوں کے ساتھ مل کے تو ہمارے خلاف بات کی ہے۔ یہ جو نظریہ رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ہومو سیکشولز کے خلاف ہیں، ہم فلانوں کے خلاف ہیں۔ اور بھائی ایک دفعہ 80s میں یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی تو میں نے بیلسا کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ تو اونلی 5 ملین ہو، ہم پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کی آبادی ہے، وہاں پہ تو ہو سکتا ہے 4-5 ملین ایسے لوگ ہوں۔ ہم لوگوں کے خلاف نہیں جاتے، لوگوں کا اپنا پرسنل میٹر ہے کہ وہ کیا کرے، ہم تو چلتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے اصول کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جب ہم ٹیکسی چلاتے ہیں تو ٹیکسی کے اندر ہمارے ساتھ روزانہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں،
نہ وہ ہمارے دین کو کچھ کہتے ہیں، نہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، نہ ہم ان کو کچھ کہتے ہیں، سروس دے کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو شاہ صاحب اسی اصل طریقے مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہم ٹیکسیوں پہ میں بولتے اس تھے. پہ شاہ صاحب اس عدنان پہ کو میں ٹائم دو دیجیے گا. جی میں دو باتیں کہوں گا کہ اب کی جو جنریشنس ہیں نا، جو یہاں کی جنریشنس آ رہی ہیں، وہ بڑی مل جل ہوگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے کاموں پہ بھی اور سب جگہ پہ بھی. یہ بات دوسری بات درست ہے کہ ہم جب یہ فیسٹیول کرتے ہیں تو گورے نہیں آتے، مگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو انشاءاللہ تعالی اس بار ہم جو مینگو فیسٹیول کر رہے ہیں، اور جو ہم نے 2025 میں کیا تھا، میں آپ کو بات بتاؤں، اس میں بڑے گورے آئے، اور اس میں ایجوکیشن منسٹر آیا تھا، اور یہ مونٹوس کو بھی آیا تھا، اور ان کی وجہ سے اور میرے پاس ان کی میرے خیال سے تصویریں بھی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، اور یہ ساری تصویریں وغیرہ ہم انشاءاللہ تعالی اس بار لگائیں گے. اراؤنڈبل ہمارا پلان یہ بھی ہے کہ ہم ڈینس جو تنظیمیں ہیں ایمزون منی جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ہمارے ایونٹ میں آئیں، کیونکہ جتنی دیر تک ہم ڈینس اور فلورنس کو اکٹھا نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ حل نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو ہمارے مینگو جو ہے نا وہ ڈینس بڑے کھاتے ہیں، تو سو ہمارا پوری سکیم ہے کہ ہم ڈینسوں کو بھی انوائٹ کریں نہیں، گے اور ان کو بھی عدنان میں آپ کو یہاں صاف کروں گا. آپ مجھے بتائیں، آپ اس کو ماؤنٹن کو بسکو کو وہاں بلائیں گے تو آپ اس سے کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ کہیں گے جی آئے ہمارے مینگو کھائیں، واہ واہ، اس کا ریٹ بنائیں گے، اس کے جو دیکھنے والے ڈینش ہیں اس کو زیادہ ووٹ دیں؟ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس پاکستانی سے میں بات کرتا ہوں وہ ایک ہی یہی راگ لگاتا ہے. میرا بہت اچھا دوست ہے، بہت اس کی فوٹو ہے. بھائی جب اس نے ابھی یہ سینیگال میں کیا ہے، کیا اس نے یہ کہا ہے کہ میں مسلمانوں کو اور آپ کو اور سب کو بٹھا کر ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، جو اصل مسئلہ ہے اس کو ختم کرتے ہیں؟ میں نے تو نہیں آج تک دیکھا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ ہوا ہے پورے ڈنمارک کے اندر اس سارے عرصے میں، اور وہ بھی غلط ہوا. آج تک ہم یہودیوں کے ساتھ ہی کام کرتے رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہی بیٹھتے رہے ہیں کہ کوئی یہاں پہ کوئی اس طرح کی بات ہو. تو یہ کیوں اس طرح کی باتوں کو آپ لوگ ینگسٹر جو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی آئیں گے تصویریں کھنچائیں گے؟ اس سے پہلے بھی میں نے بے شمار پرانے جو سیاستدان ہیں ان سے ایک جی فلانا منسٹر تو میرا بچپن کا دوست ہے نا جی، بس جو بات کہتے ہیں. لیکن وہ منسٹر جب ٹی وی پہ آتا ہے، جب وہ فیس بک پہ آتا ہے، تو وہ جو اور وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پہ 4 لاکھ سے اوپر مسلمان ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ 10 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہے. نہیں شاہ، اس میں نا آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ٹنک ٹینک ہے نا وہ کمزور ہے، کیونکہ مونٹس کو کوئی آفیشیل انویٹیشن یو ایس سوسائٹی نے دی تھی، اور انہوں نے اس کو پراپرلی بلایا تھا، اور اس نے پھر اپنے کیلنڈر میں سے ٹائم دیا تھا. جب مجھے مونٹس کو ملا تو اس نے کہا کہ مجھے ابھی تک پاکستانی کمیونٹی سے افغان کمیونٹی سے میرا مسلمان کمیونٹی پتہ نہیں، یہ ڈی ایم یو والے جو ہیں ان کو یہ خط لکھ کے اس سے مانگنی چاہیے تھی. مجھے نہیں پتا اب ڈی ایم یو نے خط اس کو لکھا ہے کہ نہیں، تاکہ میں ڈی ایم یو میں نہیں، ان کو بھی خط لکھ کے اس سے کیا کہتے ہیں بات چیت کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس آؤ، ہم بھی تمہیں ملنا چاہتے ہیں، ہمارے بھی ایشو ہیں، ہم بھی تمہارے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی سیف فیل نہیں کرتے. اور یہ اس طرح ڈی ایم یو کو یہ کرنا چاہیے اور اس کو پلیٹ فارم پہ کرنا چاہیے. ہمارے ایونٹ میں وہ آئے، ہم اس سے بات ڈائریکٹلی کرتے ہیں. جیسے میں 6 سال آیا تھا، میں نے اسے پکڑ کے اسے کہا تھا، وہاں پہ وٹنس بھی ہے، میں نے کہا یہ جو پالیسی چل رہی ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ جو ہارڈ لائن تم سٹیٹمنٹ دے رہے ہو، یہ مجھے پتا ہے کہ 3 منتھ بعد جب الیکشن آنا ہے نا تم لوگوں نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. اور آپ کو میں بات بتا دوں، یہ راجہ صاحب کو پتا، آپ کو پتا ہے کہ 1 منتھ بعد ہمارا مینگو فیسٹیول اگست میں ہوا تھا، اور ستمبر کے اندر غاسکو اسٹاک لانگ آ گیا تھا. تو مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ ان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور یہ اسی طرح کی حرکت کریں گے. ابھی ایک پرسوں چوتھ اس کی ابھی فیس بک پہ تھوڑی دیر پہلے کلپ آئی ہے، یہ چوستکوبی کی ہے، اور وہاں پہ اس نے فالائر سام فون کے بعد بات کی ہے، اور اس کے بارے میں میں نے اس کو ایک میل آج لکھی ہے. اس کی سیکرٹری کا جواب مجھے آ گیا ہوا ہے. اب ہم دونوں کا انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ ہم سمر فیئر کے بعد میری اس سے ملاقات ہونی ہے، میری ہونی ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کیا اپنی پارٹی کی طرف سے، اس نے مجھے ہاں کی ہوئی ہے.
جب میں اس کے پاس جاؤں گا میں سارا پوائنٹس لے کے جاؤں گا اپنے. میں نے اسے یہی پوچھنے کے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنا ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے. مسئلے دو بندوں کے مسئلے ہوتے ہیں, آپ پورا کمیونٹی لے جاتے. اب جن کے مسئلے ہیں ان کے مسئلے ہونے چاہیے. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. صاحب کو پتہ ہے ہم ہائی ٹاسٹو کمون میں رہتے ہیں, کے پاس رہتے ہیں. اس کے میئر نے آج کہا ہے کہ یہ جو پرابلم ہمیں ٹاسٹو میں پڑی ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ پنگا نہیں نہ ڈالیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے بس پنگا نہیں ڈالنا ان کے ساتھ, ان کو رہنے دے, وہ جو مرضی کر دیں, کیونکہ وہ پولیس کا کام ہے کہ پولیس ان کو کیسے ٹیکل کرتی کیسے. اب میڈیا اور ڈینس ان کے بارے میں بار بار لکھیں گے, بار بار اس کو کیا کہتے ہیں گجالیں گے, تو مسئلے نے بڑا ہی ہونا ہے, مسئلے نے چھوٹا نہیں ہونا. تو اس لیے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں دو وجہ سے. ایک کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ پکڑے وہاں پہ ان کو, اور ان کو کہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں, تاکہ جتنے زیادہ لوگ ان کو کہیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا کیا کہتے ہیں امپیکٹ ہوگا. اور اس وقت یہ جتنے مسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس کو ہو جائے, جسٹس مسٹر ہو جائے, دوسرے بھی کچھ ہو جائے, ان کے دماغ میں اس وقت کیا کہتے ہیں ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان نے والے ہر چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور جتنی دیر تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے ہم اس کو کام نہیں کر سکیں. شاہ صاحب عدنان نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب تک ایک پلیٹ فارم میں جمع نہیں ہوں گے, اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے بات نہیں کریں گے, تو مسائل تو شاہ صاحب حل نہیں ہو سکتے اس طرح. جی راجہ صاحب بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں لوکل ہے, جہاں لوکل ہم رہتے ہیں, ہمیں ایکسپرٹیز کو لے کے چلنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہے بایو کیمیکل میں یا کسی اور چیز میں, اور وہ کہے جی کہ میں ڈینش قانون کو سمجھتا ہوں, میں سیاستدان ہوں, میں یہ چیزیں یہاں نہیں چلتی. یہاں پہ چلنا چاہیے کہ آپ کر رہے ہیں کیا آپ کس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ آئے, آپ کے پاس جو لا گیوننگ ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے انگیز جو لا بنے ہوئے ہیں. جیسے کل انگا صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ 114 قانون میں نے یہاں پہ اتنے سخت بنائے تاکہ ان کو جتنی زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو وہ ہو. ہم شروع کہاں سے کر سکتے ہیں؟ ہم شروع کر سکتے ہیں, یہ آپ اس چیز کے زندہ گواہ ہیں کہ جب پولرائزیشن کی بات ہوئی تھی تو باہر کھڑے تھے, ابھی ہم اندر ہی کھڑے تھے لیکن باہر تھے, ہال سے باہر تھے, تو آپ سے بھی بے شمار جو فراسٹ چرچ کے جو پادری تھے اور دوسرے لوگ کنسرن, وہ آپ سے بھی بات کر رہے تھے, مجھ سے بھی کر رہے تھے, دوسروں سے بھی. تو ان کا ایک ہی زاویہ تھا کہ آپ لوگ ہم لوگوں سے ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے, آپ عوام میں کیوں نہیں آتے, آپ سیاستدانوں شاہ کے پاس صاحب یہ جائیں گے وہ بات ایک شاہ کان صاحب سے آپ سنیں گے کلیئر دوسری سے نکل شاہ جائیں صاحب یہ بات آپ کلیئر کر چکے ہیں کہ ہر چیز کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہم نے خود پیدا کیے ہیں. شاہ صاحب مسئلے مسائل میں نے آگے کہا تھا, میں نے کسی اور نظریے سے نہیں کہا تھا. ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو بلا لیتے ہیں, چودھری شافع صاحب کو بلا لیتے ہیں, نواز شریف صاحب کو بلا لیتے ہیں, زرداری بلاول کو بلا لیتے ہیں, ہمارے سارے مسائل حل ہو چکے. جب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب یہ حالات پیدا ہوں گے. نہیں جی, انہوں نے ایک ہی لفظ کہنا ہے, انہوں نے کہا تانوں پتر کڈیا سی ملکوں تے تسی اوتھے بھی جا کے اونجے تے رہو, لہذا تسی اتھے ہی رہو. شاہ صاحب ہمیں انہوں نے ڈینس کہنا سیاست جی کرنی پڑے گی, ڈینس سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کرنی, تعلقات بحال کرنے پڑیں گے, ان لوگوں کی میٹنگوں میں جانا پڑے گا, انہیں بلانا پڑے گا, ان کی کمیون کے الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا, پارلیمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا, ان جماعتوں کی طرف رخ کرنا پڑے گا, تب مسائل حل ہوں گے. جس طرف ہم لگے دیکھیں ہوئے ہیں نا, اپنے تعلقات بنانے کے, کسی نے صدر کا ٹائٹل لگا لیا, کسی نے کس کا ٹائٹل لگا لیا, یہ بات پیچھے ہے, اپنی وقت بڑھانے کے لیے. یہ بات ہے کہ آپ ان سے پوچھے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ماڈرن مرض کو, یہ میرا بڑے قریبی دوست ہے, کل اس نے جو بیان دیے فیس بک کے اوپر وہاں پہ کھڑے ہو گئے, وہ کس کے بات اصل میں یہ ہے وہ تو کہ ڈیفینیٹ ہمیں عدنان ہے, یہ بڑے فنکشن طریقے سے پوچھتے ہیں. عدنان لکھ کے پوچھتا رہتا ہے, تو ساری چیزیں شاہ صاحب باہر نہیں آ نہیں ایسے سکتی. کام نہیں, عدنان کے پیچھے جب تک پبلک نہیں ہوگی, یہ میری فائرنگ ہے, یہ میرا تجربہ ہے اس قوم کے اندر, جب تک آپ کے پیچھے لوگ نہیں ہوں گے اور فیتفل. اب یہ نہیں عدنان تقریر کر رہا ہو تو میں پیچھے بیٹھا ہوں کرسی پہ ہنس رہا ہوں اور ڈانش دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے کا مذاق اڑا, ایسے نہیں.
ایک بیک اپ ہونی چاہیے اور ایسے مقرر ہونے چاہیے کہ جو جس پوائنٹ پہ وہ بات کرے وہ دوسرے نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں اس کی نفی نہ کریں، بلکہ اس کو اگر وہ تقویت نہیں دے سکتے، اگر اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو پھر اپنے جو چھوٹے سے پوائنٹس ہیں وہ پیش کر کے تو اسٹیج سے اتر جائے۔ یہ جب ہم ایک دوسرے کو پش اپ کرتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پتا 10 بندے اس کے ساتھ نہیں ہے اور یہ جی ایسے کمیونٹی کا لیڈر بنا پھرتا ہے، اس سے مسئلے جو ہے ڈینش کیا ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے کمزور ترین آدمی ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تھنک ٹینک جو ہے اگر ہم لوکلی بنانا شروع کرتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ وسیع کرتے ہیں، اور یہاں پہ جب یہ جیسے مینگو فیسٹیول چند مینگو سے شروع ہوا تھا، اب بہت بڑا ماشاءاللہ لگ رہا ہے جگہ، اگر اسی طریقے سے ہم عورتوں مردوں کو بلا کر عورتوں کو ان کو وہ حقوق دیں جو اسلام نے حقوق دی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ یہی ڈینش لوگ ہیں۔ دیکھیں کوئی ڈینش ریسسٹ نہیں ہے، ہم نے ریسسٹ، ہم خود ریسسٹ ہیں اور ہم نے ریسسٹ پیدا کی ہیں۔ ہمیں کسی بھی ڈینش کے ساتھ بات آرام سے تمیز سے بات کریں، وہ ہماری بات سنتا ہے۔ بات سنیں گا، آپ کی بات شاہ لیکن صاحب اگر بالکل درست ہے۔ عدنان آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پہ کام کرنا چاہیے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور میری طرف سے یور کو سلام، کیونکہ میں نے ابھی نکلنے کہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بات ہوگی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، پھر بس کہ ہم ایک یونائٹ ہو جائیں تو ہمیں فائدہ ہوگا پھر۔ بالکل جو بجا فرمائیں شاہ صاحب، پروگرام کو کلوز کریں۔ یہ بالکل میں عدنان سے یہی کرتا ہوں، اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے جس کے اندر ہم ڈینشوں کو بھی لے کے آئیں اور ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جن کا ریلیجن کے ساتھ اور جو کمرشل اور دوسرے بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، اور ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے اگر زندہ رہنا ہے یہاں پہ، جیسے آپ زندہ رہتے ہیں ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ تو ڈینمارک کا آئین جو ہے وہ ہر آدمی کو اجازت دیتا ہے کہ فری ہل اور ریلیجس فری ہل جو ہے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی اور یہاں پہ ڈنڈے سوٹے کی بات کی تو یہ کبھی بھی ہم سیدھا نہیں کر سکیں گے۔ ڈائیلاگ جو ہے، اور یہ ڈائیلاگ وہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر کچھ بنیاد ہو اور جو مضبوط بنیادوں کے ساتھ بنے ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دیر نہیں ہوگی، اندھیر نہیں ہے یہاں پہ، اور ہم پرانا قانون جو ہے وہ پرانا آئین جو ہے ڈنمارک کا وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔